پاکستان سے اتنے نوجوان جو بہتر روشن مستقبل کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، وہاں پہ درندوں کے قابو میں آئے ہوئے ہیں، ان کے والدین پہ، ان بہن بھائیوں پہ کیا بیتری ہوگی اور ان بچوں پہ کیا بیتری ہوگی جن کا فیوچر تباہ ہوگا۔ $50,000 اپنے گھر سے منگواؤ، ادروائز مار دیں گے یا کر دیں گے۔ اسکیم سینٹر بنائے ہوئے ہیں جو مختلف لوگوں کے ساتھ آن لائن فراڈ کرتے ہیں، تو جو نہیں کرتا، جو بچہ نہیں بات مانتا سے اس کو پنش کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پریزن روم بنایا ہوا ہے، وہ 4x4 کا روم ہے اور وہاں پہ نہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں۔ 3 دن آپ کو بغیر پانی کے، کھائے کے، خوراک کے وہاں پہ آپ کو بند کر دیں گے۔ وہ مر جائیں زندہ رہیں، ان کو اس بات کے کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کوئی ان کو FIR ہے، نہ ان کو مقدمہ ہے، نہ ان کو ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ ان کے دل میں رحم ہے۔ لادین وہ لوگ ہیں، مطلب ننگا کر کے بندے کو وہ انہوں نے ٹک سی بنائی ہوئی ہے، راڈ اوپر رکھا ہوا ہے، 1 پاؤں سے زنجیر باندھ کے کھینچ لیتے ہیں اوپر، 4-5 گھنٹے وہ لٹکے رہتا ہے۔ شاہزب چودھری جس کی عمر تقریباً 25 سال ہے، وزٹ ویزا پہ تھائی لینڈ جاتا ہے اور وہاں سے اغوا ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب فیملی سے رابطہ ہوتا ہے تو بتاتا ہے کہ مجھے برما لایا گیا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو مجھے اغوا کر کے یہاں پر لے کر آئے ہیں اور پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ کتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ آج تقریباً 3 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک پیسے دینے کے باوجود بھی شاہزب واپس نہیں آیا، نہ ہی فی الحال ابھی اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہو رہا ہے۔ کون لوگ ہیں، کس مقصد کے لیے لے کر گئے ہیں، وہاں پر شاہزب ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ شاہزب کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ وزٹ ویزا پہ گیا تھا، پہلے بھی کہیں بیرون ملک رہا ہے شاہزب؟ ہاں جی، پہلے وہ دبئی میں تھا اور میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں ہی دبئی میں تھے، انہوں نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی تھی، الحمدللہ ویل سیٹلڈ تھے۔ تو یہ شاہزب ہم سے ملنے آیا ہوا تھا دبئی سے، تو اس کا پلان یہ تھا کہ یہاں سے تھائی لینڈ سے پھر عمرے کے لیے اس نے جانا تھا سعودی عرب، وہاں سے واپسی اس نے پلان کیا ہوا تھا آنے کا۔ تو وزٹ اس کا بزنس پرپز کے لحاظ سے ہی تھا، کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ میں کوئی تک وہ اپنا سیٹ اپ لگاتا ہوں علیحدہ سے۔ 1 اکتوبر کو اس کی رات تقریباً 12:30 بجے وہ فلائٹ تھی۔ میرا اس سے مارننگ رابطہ ہوا 2 اکتوبر کو، تو 8 بجے کے لگ بھگ کہ اس نے کہا جی میں امیگریشن سے کلیئر ہو گیا اور میں اپنے ہوٹل جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میرا اس سے رابطہ نہیں رہا، سارا دن اس کا فون آف رہا۔ رات شام 7:15 بجے کے لگ بھگ اس کی پھر کال ہے کہ اسے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہے اور ٹیکسی ڈرائیور بھی انوالو تھا بیچ میں، تو اسے اغوا کر کے میانمار برما لے کے آ گئے ہیں۔ برما چلا گیا، اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ مسلسل لوگ رابطے میں بھی رہے ہوں گے، ڈیمانڈ بھی کرتے ہوں گے پیسے وغیرہ کی۔ جتنی بار شاہزب سے بات ہوئی اس نے کیا بتایا کہ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی، کتنے آپ اب دے چکے ہیں؟ یہ سٹارٹ میں تو سیم ڈے جب میری ان سے بات ہوئی ہے بچے سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ $50,000 اپنے گھر سے منگواؤ، ادروائز مار دیں گے یا کر دیں گے، اور یہ اسکیم کرواتے ہیں وہاں پہ نا۔ انہوں نے ایک اسکیم سینٹر بنائے ہوئے ہیں جو مختلف لوگوں کے ساتھ آن لائن فراڈ کرتے ہیں، تو جو نہیں کرتا، جو بچہ نہیں بات مانتا اور یا کوئی غلطی ہو جائے جس سے اس کو پنش کرتے ہیں، اور انہوں نے الیکٹریکل راڈ رکھا ہوا ہے، وہ کرنٹ لگاتے ہیں اور بے پناہ طریقوں سے خوفناک تشدد ہوتا ہے بچوں پہ، اور وہ بیان بھی ممکن نہیں اب تو۔ آپ بتا رہے تھے کہ شاہزب کو جس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہیں، بہت سارے ماؤں کے لختے جگر ہیں جو اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، بہت ساری بہنوں کے بھائی وہاں پر موجود ہیں۔ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جو وہاں پر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جو ان کو پنش دی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ گھر والے جو ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر رہے۔ یہ دیکھنے والوں کو یا سننے والوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے کسی بھی ملک، اب ظاہر ہے میرے بچے کے ساتھ ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بچے کے ساتھ ہو، تو ہو کسی کے ساتھ بھی بہرحال ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی احتیاط جو ہے وہ بہتر ہے، اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ جہاں پہ آپ بیچیں کسی کو، وہ آپ کو کنفرمیشن ہو کہ جس ملک کنٹری میں بھیج رہے ہیں وہاں پہ کوئی آپ کا جاننے والا کوئی وہ آپ کو ایئرپورٹ لینے آئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اجنبی ہیں، ایک اسٹرینج پرسن ہے وہاں پہ کسی ملک میں، اور وہاں پہ اگر آپ وزٹ پہ یا کوئی بزنس پرپز کے لحاظ سے جاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بیسٹ وے ہے۔ آپ سے جتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی، اس کے بعد بارگننگ کرتے کرتے کتنے پیسوں پر بات ختم ہوئی، کتنے پیسے بھیجے؟ میری بات جب انہوں نے سٹارٹ ہوئی تھی تو $50,000 کی تھی، پھر وہ بارگیننگ کرتے کرتے وہ آ گئی 20,000 پہ، $20,000۔ تو انہوں نے جو ہمیں ڈیڈ لائن دی تھی، وہ میں اس ڈیڈ لائن پہ 20,000 میں نہیں کر سکا، تھوڑے سے کم تھے بیچ میں، تو
وہ پیسے میں نے پھر وہ بھیجے دبئی اپنے بیٹے کو. دبئی سے پھر وہ ڈالروں میں کنورٹ ہو کے وہ جو لیتے ہیں بیٹ کوئن میں بائنانس اکاؤنٹ میں لیتے ہیں, کسی اور طریقے سے وہ پیسے نہیں لیتے. وہ ہم نے بھیج دیے شاذب کے اکاؤنٹ میں. جب شاذب کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تو شاذب نے ان سے یہ کہا کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا, آپ مجھے ریلیز کریں, بتائیں کس دن مجھے ریلیز کرتے ہیں تاکہ پیسے اس دن آپ کو پے کیا جائے. تو جب شاذب, شکر ہے اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے اپنے پاس اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ بتا دیتا کہ پیسے تو اس کے اکاؤنٹ میں ہیں تو شاید وہ تشدد کر کے اسے لے لیتے. وہاں پہ کیا سلوک کیا جاتا ہے جب کبھی بات ہوتی ہو آپ کی؟ تو وہ بتاتا تو ہوگا کہ یہاں پر اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. جو بچہ وہاں سے آیا ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے تو اس نے بتایا ہوگا کیا سلوک ہوتا ہے وہاں پہ؟ ویسے یہ لفظوں میں بیان کرنا بڑا ہی مشکل ہے, ایک بڑے کرب والی بات ہے اور دکھ والی بات ہے, لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا تو جواب دیتا ہوں. انسانیت سوز ظلم جو نا وہ صرف وہ ہم دیکھتے تھے ٹی وی پہ فلموں میں کہ کرنٹ راڑ ہوتے ہیں, وہ کرنٹ لگاتے ہیں جی, وہ سزائیں دیتے ہیں, بڑی دشمنوں کو بڑی مشکل سزائیں ہوتی ہیں. جب بیٹے نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں جس پہ بیت رہی ہے تو باعث صدمے سے تو ہم سے تو وہ اس طرح سے ایکسپلین کر بھی نہیں سکتے. سچی بات پوچھیں اس میں یہ چھوٹا سا ایک بتا دوں, انہوں نے ایک پریزن روم بنایا ہوا ہے 4x4 کا. وہ بتا رہا تھا بیٹا کہ یہ 2 بار اس کو بھی پنش ہوئی ہے, بچے میرے کو بھی. وہ 4x4 کا روم ہے اور وہاں پہ نہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں, اور وہاں پہ کوئی پانی کا کوئی زور نہیں ہے, نہ کوئی واش روم ہے. 3 دن آپ کو بغیر پانی کے, کھائے کے, خوراک کے وہاں پہ آپ کو وہ بند کر دیں گے. آپ نے 3 دن تک رہنا ہے. وہ مر جائیں زندہ رہیں ان کو اس بات کے کوئی ایشو نہیں ہے, نہ کوئی ان کو FIR ہے, نہ کوئی ان کو مقدمہ ہے, نہ ان کو ڈر ہے, نہ خوف ہے, نہ ان کے دل میں رحم ہے. لا دین وہ لوگ ہیں. اگر بچ جائے بچہ, دوبارہ اگر کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے اس کو ملتی ہے کسی جرم کی سزا جو نہ کردہ جرم جو انہوں نے کرنے ہیں. وہ اسکیم کرتے ہوئے ٹائپنگ غلط ہو گئی یا کسی کو بات غلط ہو گئی تو وہ دوسری سزا دیتے ہیں کہ بندے کے کپڑے مطلب ننگا کر کے بندے کو وہ ایک انہوں نے ٹک سی بنائی ہوئی ہے, راڑ اوپر رکھا ہوا ہے, 1 پاؤں سے زنجیر باندھ کے کھینچ لیتے ہیں اوپر, تو باقی 4-5 گھنٹے وہ لٹکے رہتا ہے 1 پاؤں کے ساتھ. یہ سے بے رحمانہ قسم کا وہ تشدد ہے. پانی کی ایک بوتل رکھی ہوئی انہوں نے 18 لیٹر کی, وہ کندھے پہ رکھ دیتے ہیں, نہ وہ کہتے ہیں جی کندھا چینج کرنا ہے, نہ ہاتھ چینج کرنا ہے, اور نہ ہی آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا, ایک ٹانگ نہ ہی آپ نے ٹانگ نیچے کرنی ہے. تو 4-5 گھنٹے یہ اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا, شاید آپ خاتون میں نہیں بتا سکتا. صورتحال آپ کے سامنے ہے, گورنمنٹ نے ابھی تک کیا کیا ہے, حکومت نے کیا کیا ہے, وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. اپنی سیاست چمکانے لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ احساس, یہ فکر کسی کو بھی نہیں ہے کہ کسی ماں کا لخت جگر کس حال میں ہے. جب بیٹا یہ سب کچھ بتاتا ہوگا, ان والدین کی اب دل کے اندر جو ہے وہ ایک ماں سمجھ سکتی ہے, ایک والد سمجھ سکتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا اس کنڈیشن میں وہاں پہ موجود ہے, اور یہ کتنی بے بسی کا عالم ہے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے, اس کو مل نہیں سکتے, اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی شور نہیں ہے کہ بیٹا زندہ اسی طرح سے صحیح سلامت ہم لوگوں کو واپس مل جائے گا.